کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خان ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت، ہماری رسوائی اور ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا۔ سارے کام پہلے کریں گے، قرآن کی باری سب سے آخر میں رکھ دیتے ہیں۔ موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو کوئی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہلاک ہو رہے ہیں، ہر جگہ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اپنے یاروں کو جمع کیا، جان نثاروں کو جمع کیا، وفاداروں کو جمع کیا۔ او ابو بکر ادھر رہا، عمر ادھر رہا، عثمان ادھر رہا، علی ادھر رہا، طلحہ ادھر رہا، زبیر ادھر رہا، معاویہ بن ابی سفیان ادھر رہا۔ میرے یاروں، جان نثاروں، وفاداروں، پیاروں، آؤ کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام جمع ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھایا، بٹھا کر کہا، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے یاروں، وہ دیکھو نا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 انبیاء دنیا میں آئے، لیکن آج کہاں ہیں؟ ان کی امتیں کہاں ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ سارے لوگ چلے گئے، سارے دنیا سے چلے گئے۔ اور میرے صحابہ، میں بھی دنیا چھوڑ دوں گا، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جب تک میں زندہ تھا میں تمہاری رہنمائی کرتا رہا، تمہیں سیدھا رستہ دکھاتا رہا، اللہ کی طرف بلاتا رہا، قرآن کی طرف بلاتا رہا، دین اسلام کی طرف بلاتا رہا۔ او میرے یاروں، او میرے وفاداروں، او میرے پیاروں، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، یاد رکھنا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوط پکڑا، سینے کے ساتھ لگائے رکھا، اپنے سامنے رکھا، اپنا رہبر بنایا، اپنا رہنما بنایا، اپنے لیے قدر طریق بنایا، میں آج پیشن گوئی دیتا ہوں، آج تمہیں بتاتا ہوں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو آج میں تمہارا نبی محمد اعلان کرتا ہوں، دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے، وہ 2 چیزیں کون سی چیزیں ہیں جن کو پکڑنے سے کامیابی ملتی ہے، جن کو چھوڑنے سے ناکامی ملتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا 2 چیزیں چھوڑوں گا، ایک چیز میری سنت ہے اور دوسری چیز اللہ کا قرآن ہے۔ اگر تم نے سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، ساری دنیا پہ حکمرانی کرو گے۔ آج تم بھی سوچو، میں بھی سوچوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگیوں سے نکل گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں سے نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار ہماری زندگیوں سے نکل گئے، ہماری زندگیوں میں غیر کے طریقے آ گئے۔ اور تو اور خوشی کے موقع میں ہم خیروں کو یاد کر رہے ہیں، خیروں کے طریقوں کو آباد کر رہے ہیں۔ کسی غمگسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غموں میں گناہ گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، اور تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، اور میں تیرے مزار کی جالیوں کی منتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا،
اور جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ آج ہماری شادی ہے، رسم ہندو کی چل رہی ہے، آج ہمارا نکاح ہے، رسم یہودی کی چل رہی ہے، آج ہماری شادی بیاہ کے اندر رسم انگریز کی چل رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، وہ خوشیاں تو دور کی بات، ہمارے غم، ہماری پوختیاں، ہماری موتیں، ان کے اندر بھی زہر کی رسمیں آ گئی، زہر کے طریقے آ گئے۔ پھر ہم خواب دیکھتے ہیں کامیابی کے۔ نہیں میری یار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا، دنیا میں بھی غلام بن جاؤ گے، کبھی امریکہ کے سامنے سجدہ کرو گے، کبھی چائنا کے سامنے چوری پھیلاؤ گے، کبھی اسرائیل کے مار کھاؤ گے، کبھی کہاں ذلیل ہوتے پھرو گے، کبھی کہاں کرتے پھرو گے، تمہیں لوگ گاجر کی طرح کاٹیں گے، مولی کی طرح کاٹیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، دوسری چیز ہے اللہ کا قرآن، اگر تم نے مضبوط پکڑے رکھا، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر نبی کے صحابہ نے ایسا عمل کیا، وہ حضور کے طریقوں کو تو کٹ مرنے والے تھے، قرآن کو بھی اسے سینے سے لگا، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم تو ایک رکوع نہیں سن سکتے، ایک پارہ نہیں سن سکتے، پورا قرآن ایک رکعت میں حضرت عثمان ختم کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عشاء کی نماز پڑھی، مصلی پہ آ گئی، مصلی پہ آ کر 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلا پارہ ختم کیا، دوسرا ختم کیا، تیسرا ختم کیا۔ میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہوگی، سنیے گا اور سر سنیے گا اور ان خواتین کو اپنا آئیڈیل بنائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر چھوٹی بیٹی مصلی پہ آ کر پہلی رکعت میں قرآن کی تلاوت شروع کی، کئی سپارے پڑھ لیے، کانوں میں آذان کی آواز آنے لگی، جلدی دوسری رکعت مکمل کی، ادھر دیکھا مسجد نبوی سے حضرت بلال نے اذان شروع کر دی صبح کی، تو حضرت فاطمہ شکوہ کرنے بیٹھ گئی، او مالک، او میرے اللہ، او میرے خالق، تیری سردیوں کی راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ محمد کی بیٹی کی 2 رکعتیں بھی مکمل نہ ہو سکی۔ وہ مؤذن